تو دنیا دار الاسباب ہے، یہاں کام چلے گا کس سے؟ اسباب سے. یہاں بیت اللہ کی حفاظت ہے، اللہ کا گھر، حفاظت کس نے کرنی ہے؟ اللہ کے بندوں نے، مسلمانوں نے حفاظت کرنی ہے اس کی. اور جب اللہ چاہتا ہے اسباب سے ہٹ کر حفاظت کر کے دکھاتا بھی ہے، تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ میں کر سکتا ہوں جو چاہوں، باقی کب میں کروں گا کب نہیں کروں گا یہ میری مرضی ہے، اس میں تمہارا مشورہ نہیں چلے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے ابرہا کے لشکر کو بچایا اور ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جنہوں نے ابرہا کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، یہ بھی تو اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ میں چاہوں تو بچا سکتا ہوں، اب میری مرضی بچاؤں یا نہیں بچاؤں. ابرہا کا جو لشکر تھا اس پر کسی کو اشکال ہوگا کہ وہ بھی تو مسلمانوں کا دعویٰ ہے نا. بھائی مسلمان یہ کہتے ہیں، مجھے اپنی آواز میرے کان میں سمجھ میں نہیں آ رہی، گونج رہی ہے، آپ کو بھی گونج رہی ہے؟ تو میری کچھ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تیز ہے؟ اچھا بہرحال گونج رہی ہے آواز. خیر اب اس کو چھیڑے نہیں ورنہ بالکل ہی کہیں غائب نہ ہو جائے. تو ایک اشکال ہوگا کہ ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بچایا تیل کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے پرندے کنکریاں لے کے آئے اور ہاتھی کے اوپر وہ کنکریاں پھینکی ہیں، وہ ہاتھی کیا بن جاتے تھے؟ بھس ہو جاتے تھے. تو یہ بھی تو مسلمان کہتے ہیں، ممکن ہے یہ مسلمانوں نے خود واقعہ گڑھ لیا ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ ابے بھائی آپ لوگ کی غیر مسلم کی سمجھ میں کیا آئے گا ہے بھائی؟ ہم کہتے ہیں نا دیکھو اللہ بچا، اپنے گھر کو بچایا نا اللہ نے. اگر یہ اللہ کا گھر نہ ہوتا، جس کو وہ کہہ رہے ہیں اربوں کا خدا، اربوں کا، یہ گھر اللہ کا اگر نہ ہوتا تو اللہ اسے بچاتا؟ وہ کہتے ہیں جو ایسے ہزاروں ہیں لشکر آئے ہیں توڑ موڑ کے چلے گئے، لیکن اللہ نے ابابیل کے ذریعے اپنے گھر کو بچایا. یہ سچا واقعہ ہے. اگر یہ واقعہ غلط ہوتا تو جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا عرب سارے اس واقعے کا انکار کر دیتے. وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے اور معلوم نہیں کیا کیا الزام لگائے، جب سورہ فیل نازل ہوئی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے دیکھا نہیں اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا تیرے رب نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں بنایا. جبکہ یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کنکریاں تھیں جو وہ پرندے پھینکتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، ان کنکریوں نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا ابرہا کو اور اس کے لشکر کو. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو یہ سورت سنائی، تو اگر یہ واقعہ غلط ہوتا تو عرب کہتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ یہ نبی سے پہلے واقعہ ہوا ہے. تو نبی اپنے سے پہلے واقعے کو کیسے بیان کریں گے، اور وہ بھی معاذ اللہ جھوٹ؟ اس سے تو لوگ آپ کی تکذیب کریں گے. ایک دفعہ بھی کسی مشرک نے اعتراض نہیں کیا. خود اس واقعہ کا سنانا اس کی علامت ہے کہ یہ سچا واقعہ ہے، کیونکہ کبھی ایسا واقعہ نہیں سنایا جاتا جس میں آپ کو یہ ڈر ہو کہ پوری قوم میرے پہلے ہی مخالف ہے اور زیادہ مخالف ہو جائے گی. تو اللہ جب چاہتا ہے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے.